السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ تیمم میں کتنے فرائض ہیں، تیمم کب کیا جا سکتا ہے اور تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے اور تیمم کب ٹوٹتا ہے، اس کی عملی مشق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کر رکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیمم میں کل کتنے فرض ہیں۔ تیمم میں کل 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، کیونکہ تیمم جو پانی کے بدلے میں ہوتا ہے اس لیے نیت اس پہ ضروری ہے۔ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر پورے چہرے پر ملنا۔ نمبر 3، دوبارہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ یہ تیمم کے اندر فرائض ہیں۔ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین مع المرفقین۔ کہ تیمم کے اندر 2 ضربیں ہوتی ہیں۔ پہلی ضرب دونوں چہرے پر ملنا ہے اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ تیمم کب کیا جا سکتا ہے۔ تیمم اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی موجود نہ ہو، یا پانی موجود ہو لیکن اتنا موجود نہ ہو سفر میں ہونے کی وجہ سے کہ اگر ہم اس پانی کو تیمم کے لیے استعمال کر لیں گے تو ہمارے پاس پینے کے لیے نہیں رہ جائے گا، تو اس وقت تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کہیں سفر آپ کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے پانی آپ کے پاس اتنا موجود ہے کہ صرف پینے کے لیے ہے، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی کوئی شخص ہے کہ آپ کو پانی دے سکے، تو اس وقت جو ہے اجازت دی جاتی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پانی کی سہولیات مہیا کر دی ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کا اگر بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اور اس وقت کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ تیمم اگر نہیں کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس وقت شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے، تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تیمم ان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، تیمم ان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے۔ جلانے سے نہ جلے، لکڑی جلانے سے جل جاتی ہے، اس لیے لکڑی سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لوہے کی جو چیز ہے، کرسی ہے، پلاسٹک ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں اگر پگھلائی جائیں تو پگھلائی جا سکتی ہیں، اس لیے ان چیزوں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جیسے مٹی ہے، جلانے سے نہیں جلتی ہے، پگھلانے سے نہیں پگھلتی ہے۔ اسی طرح گیہوں ہے، اسی طرح چونا ہے، اسی طرح اور ایسی چیزیں ہیں جو مٹی کے جنس سے ہوں تو وہ جلانے سے نہ تو جلتی ہیں نہ پگھلانے سے پگھلتی ہیں، تو ایسی چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تیمم کیسے کیا جانا چاہیے، اس میں بھی عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک چیز اور ہے کہ عام طور پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں کہ اگر مٹی کا ایک ڈھیلا لے لیا کسی نے اور اس کے اوپر بس صرف ہاتھ ایسے رگڑ لیتے ہیں اور اس سے تیمم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہاتھ میں مٹی لگے یا جس چیز سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ چیز ہاتھ میں لگنی چاہیے. یہ دیوار ہے تو دیوار پر صرف اس لیے ایسے ہی تیمم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اگر اس پر مٹی لگی ہوئی ہے یا لکڑی پر مٹی لگی ہوئی ہے یا کرسی پر مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب دیکھتے ہیں تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے. عام طور پر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. غور سے دیکھیے. تو تیمم میں کل 3 فرض ہیں. سب سے پہلے نیت کرنا. تو نیت میں نے کر لیا, پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت میں نے کر لیا. اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر پورے چہرے پر ملنا ہے. دیکھیے اس طرح جو ہے ملا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو فرض ہے دوبارہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا. سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر ملیں گے اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں اس طرح آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے. اس طرح لے کر جائیں گے. دیکھیے ایسے اس طرح لے کر جائیں گے اور یہاں تک لے جائیں گے. ابھی یہ انگلی باقی رہے گی, یہ باقی رہے گی اور یہ اندرونی حصہ باقی رہ گیا ہے. تو ابھی جو ہے انگوٹھے کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ انگوٹھے کو انگوٹھے کے اوپر استعمال کرنا ہے. اس طرح لے کر کے جائیں گے اور یہ انگوٹھا یہاں استعمال کر لیں گے. یہ دیکھیے اس طرح. ٹھیک ہے. اسی طرح بائیں ہاتھ کے نیچے بھی دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے اور دائیں ہاتھ کی کل 3 انگلیاں استعمال ہوں گی اور بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے نیچے, یعنی آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے. اس طرح لے کر جائیں گے. یہ یہاں لے کر کے گئے. ابھی یہ انگلی باقی رہے گی, یہ اندر کا حصہ باقی رہ گیا اور ایک انگلی باقی رہے گی. تو اس کو اس طرح جو ہے کر لیں گے اور اس طرح کر لیں گے. عام طور پر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. اگر کوئی جلد بازی میں جائے تینوں فرض مکمل کر لے لیکن تیسرے فرض میں اس طرح جو ہاتھ مارنے کے بعد ایسے ادھر ادھر کر لے تو تیمم نہیں مانا جائے گا. تو طریقے سے اگر کیا جائے گا تو تیمم ہوگا. اور جب تیمم صحیح ہوگا تو اس سے کی جانے والی عبادت بھی صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی. اسی طرح قرآن کی تلاوت جب کریں گے تو قرآن سنیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اچھا, تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تیمم کا بیان ہوا. آپ لوگ جو ہے اس کو پریکٹیکل کے ساتھ کر لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.